تفسیر ابن کثیر سورہ کہف آیت نمبر 6, 7 and 8 3 آیت ہے. آیت نمبر 6, perhaps you would kill yourself in grief, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دو گے ان کے دکھ میں, اوور دیئر فٹ اسٹیپس, کہ ان کو فالو کرتے ہوئے یا ان لوگوں کے مطلب پیچھے پیچھے جا کے, بیکاز دے بلیو ناٹ ان دس نریشن, کیونکہ وہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے, اس لیے آپ بہت زیادہ دکھ مت کرو. آیت نمبر 7, verily we have made that which is on earth an adornment for it. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے بنایا ہے, یعنی اللہ نے یہاں پر بہت سٹریس ڈال کے بولا ہے کہ بالکل یقیناً ہم نے بنایا ہے زمین پر اس کا گہنا, اس کی سجاوٹ, اس کی گلیٹر, چمک دھمک اللہ نے بنایا. اللہ نے کہا نا ہم نے بنایا ہے کہ دنیا کے اندر شان اور شوکت اور دولتیں اور سب کچھ, تاکہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ کدھر جاتا ہے, ادھر جاتا ہے یا میری طرف آتا ہے. In order that we may test which of them are best in deeds, تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ کون ہے جو اعمال کے اندر بہت ہی بیسٹ ہے, احسن ہے. تو اللہ آزمائش کرنے کے لیے پوری دنیا میں ایک سجاوٹ رکھ دیا کہ لوگ اس سے للچاتے ہیں, گلیمر کو دیکھ کے للچاتے ہیں, اور بہت ساری دولتیں, مال اور سب ایک سب ایسی سب چیزیں جس کو کہتے ہیں نا کہ دنیا کی یہ مٹیریل کی چیزیں, یعنی مٹیریل تو مٹیریلسٹک بننا, یعنی کہ مطلب وہی چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. تو مٹیریل کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. پھر آیت نمبر 8, and verily we shall make all that is on it bare dry soil, اور یقیناً ہم بنا دیں گے اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو بالکل ختم, کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں, اور سوکھی مٹی ہوگی, بس کریکڈ مٹی ہوتی ہے نا, سوکھ کے کریک ہو جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ زمین, اس زمین کے اوپر جتنی بھی ہم نے سجاوٹ رکھی وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی, کچھ نہیں رہے گی. No high and no lows, nothing. Do not feel sorry because the idolaters do not believe. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اتنی دکھی مت ہو, اتنا غم مت کرو کہ یہ جو بت پرست ہیں یا مشرکین جو ایمان نہیں لاتے قرآن پہ, Allah consoles his messenger for his sorrow with the idolaters, because they would not believe and keep away from him. اللہ جو ہے وہ اپنے رسول کو تسلی دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا دکھ مت کرو ان بت پرستوں پہ, ان کافروں پہ, کہ بیکاز یہ لوگ تو نہیں بلیو کرنے والے, اور آپ سے یہ لوگ دور ہٹ جائیں گے. He also said, اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ کہا, جو کہ سورہ نمبر 35 سورہ فاطر, سورہ یاسین سے ایک سورہ مطلب پہلے آتی ہے. 36 یاسین ہے اور 35 جو ہے سورہ فاطر ہے. اور اس کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے جو کہا 8, فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, so destroy not yourself in sorrow for them. تو اپنے آپ کو تباہ مت کر لو ان کے دکھ میں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اندر دل میں بہت چاہ رہے تھے کہ جو چیز ان کو تجربہ ہوا, ان کو پتا چلا کیسے فرشتہ آیا, کیسے ان کو وہ قرآن ان کے سینے میں ڈالا, اور کیسے وہ ان کی زبان سے جاری ہو گیا, اور یہ اللہ کا کلام ہے, وہ اللہ کے رسول ہے. تو ان کو لگ رہا تھا میں سب کو یہ چیز بولوں اور سب کو صحیح کر دوں, اور سب لوگ اچھے اعمال کریں, قرآن کو پڑھیں اور اپنے اعمال صحیح کریں, تاکہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگ تھی. لیکن جب لوگ نہیں مانتے تھے اتنا سب کرنے پر بھی, تو وہ اتنے دکھی ہو جاتے تھے کہ جیسے ان کی جان ہی نہ نکل جائے کہیں.
تو اللہ نے اسی لیے تو قرآن میں دیکھو اب یہ دوسری جگہ بھی بتایا کہ یہاں پر بھی ہے یہی بات. اور پھر تیسری جگہ جو ہے وہ ہے سورہ النحل اور سورہ 16 ہے اس کا نمبر 16 سورہ نحل ہے اور اس کی آیت نمبر 127. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. تحزن، حزن کا مطلب ہے غم، اور مت کرو غم ان کے اوپر. And grieve not over them. ان پر اتنا دکھ مت کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. پھر سورہ نمبر 26 سورہ الشعراء اور اس کی آیت نمبر 3 لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. It may be that you are going to kill yourself with grief. شاید کیا آپ جو ہے اپنے آپ کو ختم کر دو گے دکھ کے مارے. That they do not become believers. کیونکہ یہ لوگ مومن نہیں بن رہے. Meaning maybe you will destroy yourself with your grief over them. ان کے اوپر اتنا دکھ مناتے ہوئے کہیں آپ اپنے آپ کو تباہ نہ کر لو. اللہ says, اللہ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ. Perhaps you would kill yourself in grief. شاید کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دو گے اس دکھ میں over their footsteps because they believe not in this narration. کیونکہ وہ ان لوگوں کے پیچھے پیچھے جا رہے ان کو بتا رہے اور چاہ رہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. تو وہ لوگ نہیں لا رہے ہیں اس حدیث کے اوپر، اس نریشن کے اوپر ایمان، یعنی کہ یہ اللہ کی حدیث ہے یعنی قرآن. میننگ دا قرآن. اسفا یعنی کہ ان گریف، دکھ، کہ دکھ میں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر دو. اللہ از سیئنگ ڈو ناٹ ڈسٹروy یور سیلف ود ریگریٹ. کہ آپ ان لوگوں کے لیے مت اتنا دل میں پچھتاوا رکھو، اتنا دکھ کہ اپنے آپ کو تباہ نہ کر دو. قتادہ رحمہ اللہ said killing yourself with anger and grief over them. یعنی اپنے آپ کو ختم کر دینا کہ غصہ بھی ہے غم بھی ہے. تو غم اور غصہ دونوں ہے. تو ان کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دو. مجاہد said with anxiety کہ ان کو جو بے چینی اور انگزائٹی کی وجہ سے. These are synonymous. So the meaning is یعنی اس کا مطلب بتایا جا رہا ہے do not feel sorry for them. ان کے لیے مطلب اتنا افسوس مت کرو. Just convey the message of Allah to them. اللہ کا یہ پیغام ہے، یہ قرآن ہے، اس کے اندر اللہ کا کلام ہے، اللہ کی اسپیچ ہے، یہ میسج ہے اللہ کا، پہنچا دو ان کو بس. Whoever goes the right way then he goes the right way only for the benefit of himself. تو جو کوئی بھی سیدھی راستے پہ جائے گا وہ سیدھے راستے پر جائے گا اپنے خود کے فائدے کے لیے، نہ اس میں رسول کا فائدہ ہے نہ اللہ کا. And whoever goes astray جو بھٹک جاتا ہے then he strays at his own loss. وہ اپنا ہی کباڑا کرتا ہے، مینس اپنا ہی نقصان کرتا ہے، لاس. So do not destroy yourself in sorrow for them. تو ان لوگوں کے لیے آپ دکھ مت مناؤ اور اپنے آپ کو تباہ مت کرو. This world is the place of trial. یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، یہ کوئی پرماننٹ رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں. اسی لیے لوگ اس کو پرماننٹ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی ریلوے اسٹیشن کے تم ویٹنگ روم میں جا کے اگر ویٹ کر رہے ہو کہ 2 گھنٹے کے بعد ٹرین آئے گی تو تم کیا وہ ویٹنگ روم کو بیٹھ کے سمجھو گے یہ میرا گھر ہے، میرے یہاں بہت اچھا ڈیکوریشن کرنا ہے مجھے اور مجھے یہاں پرماننٹ رہنا ہے. تو وہی چیز اس دنیا کے لیے بھی ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم صرف ایک مسافر ہیں، جو ہم یہاں پر ہیں اور ہم کو اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. بس جو اللہ ہم کو دیتا ہے وہی ہمارے لیے بس کافی ہے، جو ہم ایمانداری کے ساتھ کماتے ہیں. یہ نہیں کہ بے ایمانی کرو، کسی کو جھوٹ بولو، کسی کو چیٹ کرو، کسی کا مال کھا جاؤ. تو یہ سب نہیں کرنا ہے. تم اپنی محنت سے اگر اللہ تم کو کچھ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور وہ تم اس کو برتو، لیکن اس کے پیچھے برباد مت ہو. اور وہ نہ ملے تو ایسا نہ ہو
کہ اس کے پیچھے تم اتنے مطلب ڈسٹریسڈ ہو گئے، اتنا مطلب ڈسپیئر میں آ گئے کہ اب کیا ہوگا، اور بس ساری مایوسی تبھی آ گئی. اللہ اگر جب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، لیکن ان چیزیں اگر نہ ملے تو اس کے لیے گرنا نہیں چاہیے انسان کو، کیونکہ گری پڑی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے انسان کو. دس ورلڈ از دا پلیس آف ٹرائل. یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ایک طرح سے، جہاں پر ہم سب امتحان دے رہے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہیں اپنا. Then Allah tells us that He has made this world a temporary abode. اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو یہ دنیا کی زمین جو ہے، ارتھ، ہم اس کو پوری ختم کر دیں گے، ویسٹ کر دیں گے، چاہے کتنا بھی بڑا عالیشان محل کیوں نہ بنا ہوا ہو، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سکھی مٹھی رہ جائے گی بس. تو اللہ جب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو وقتی طور پہ تم کو ایک ٹھکانہ بنایا تمہارے لیے، ٹیمپرری، adorned with transient beauty، اور اس کو جو سجا دیا اللہ نے، اس کا گہنا، اس کی چمک دھمک سب اس کو اللہ نے ایسے سجا دیا ہے، لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہے. اینڈ ہی میڈ اٹ اے پلیس آف ٹرائل، اور اس جگہ کو اللہ نے آزمائش کی جگہ بنا دیے. ناٹ اے پلیس آف سیٹلمنٹ، تم یہاں پرماننٹ نہیں رہ رہے ہو. سو ہی سیز، اللہ کہتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. Verily, we have made that which is on earth an adornment for it, in order that we may test which of them are best in deeds. تو ہم نے یقیناً ہم نے اس دنیا کو سجا دیا ہے، اس کی زینت، اس کی سجاوٹ، تاکہ ہم سب کو آزما سکے. کیونکہ جب اچھی چیز تم کو دکھائی جائے گی، آم اور املی، تبھی تو منہ میں پانی آئے گا نا. تو آم اور املی جو اللہ نے رکھا ہے، یعنی آم اور املی یعنی یہ سب سجاوٹ جو دنیا کے اندر شاندار، اور یہ اور وہ، اور ایک سے ایک اس کی مطلب گلیٹر، تو وہ سب کو دیکھ کے بندہ ادھر بھاگتا ہے یا اچھے اعمال کرتا ہے. ابو مسلمہ narrated from Abu Nadra from Abu Sa'id رضی اللہ عنہ that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خدیرۃ وان اللہ مستخلفوکم فیہا فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء. This world is sweet and green. یہ دنیا بہت ہی میٹھی ہے اور بہت اچھی ہے، گرین ہے، مطلب ہریالی ہے پوری. And Allah makes you generations succeeding one another. اور اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے نسل در نسل، ایک کے بعد دوسرے آتے جاتے ہیں، پھر ایک کے بعد دوسرے آتے جاتے ہیں، وہ آتے ہی جائیں گے. سو ہی از واچنگ واٹ یو ول ڈو. اور اللہ تم کو پورا واچ کر رہا ہے. ایک نسل آئی گئی، پھر اللہ دیکھ رہا ہے اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، وہ سب واچ کر رہا ہے اللہ. Beware of the beguilements of this world. یعنی اس دنیا کے دھوکے میں مت آنا، خبردار. And beware of women. اور عورتوں سے بھی بچ کے رہو، اس لیے کہ for the first affliction that children of Israel suffered from was that of women. سب سے پہلا جو تکلیفیں آئی بنی اسرائیل پہ، جو انہوں نے بھگتی، وہ عورتوں کی وجہ سے تھی. اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورتوں سے بھی بچو، کیونکہ عورتیں بھی تو فتنہ ہے نا پھر. Then Allah tells us that this world will pass away and come to an end. یہ دنیا جہان جو ہے ختم ہو جائے گی، گزر جائے گی، اور یہاں پر سب کچھ ختم ہو جائے گا، اینڈ ہو جائے گا. جیسے کہ اللہ نے کہا ہے، He says وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا and verily we shall make all that is on it bare dry soil. اور یقیناً ہم بنا دیں گے اس پر جو کچھ بھی ہے اس کو ریت اور سوکھی زمین. Means after having adorned it، اس کے بعد کہ اس کو پہلے بہت اچھا سجا دیا تھا اللہ نے اس دنیا کو،
وی ول ڈسٹروائے اٹ. اس کے بعد یعنی اللہ کہتا ہے ہم اس کو پورا ختم کر دیں گے, پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے. اینڈ میک ایوری تھنگ آن اٹ بیئر اینڈ ڈرائی. اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ایک سوکھا بالکل کھلی زمین, اور وہ بھی سوکھی ڈرائی, ود نو ویجیٹیشن اور اینی ادر بینیفٹ. اس زمین پہ نہ تو کوئی سبزہ اگے گا اور نہ ہی یہاں پر کسی کو کوئی فائدہ ملے گا. تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے, زمین کا تو ختم ہو گیا, خاتمہ کر دے گا اللہ. Al-Awfi reported from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما that this means, اس کا مطلب ہے, ابن عباس نے بتایا, this means everything on it would be wiped out and destroyed. جو کچھ بھی زمین پر ہے سب کا سب صفا چٹ کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. ڈسٹروائے یعنی تباہ کر دیا جائے گا, کچھ نہیں رہے گا زمین کی سطح پہ. تو اس کے اوپر جو چیزیں تھیں اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے نا تم, تو دیکھو اب یہ کیا کر دیا اللہ نے. تو اللہ یہ چیز کو پہلے سے ہم کو بتا رہا ہے قرآن میں کہ اس کے پیچھے مت بھاگو. ہاں اگر تم ایمانداری کے ساتھ محنت کر رہے ہو, کمائی کر رہے ہو تمہاری, اور اس سے تم کو اللہ اچھی چیزیں کوئی دے رہا ہے تو الحمدللہ. لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, پانے کے لیے, امیر بننے کے لیے جو بندے بیکار کے اور وہ کام کرتے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, تو پھر سوچو کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ مطلب اس زمین کے لیے کر رہے, یعنی یہاں کی سجاوٹ کے لیے, یہاں کی دولت کے لیے کر رہے, جو کہ پرماننٹ بھی نہیں ہے. تو پرماننٹ چیز جو ہے آخرت اس کو کھو دیں گے. مجاہد سے دا ڈرائی اینڈ بیرن پلین, ایک ایسا خالی کھلا پورا کے پورا ایک سطح ہوگی جو سکھی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا اس پہ. قتادہ said a plain on which there are no trees or vegetation, ایک ایسا مطلب میدان کی طرح جس پہ نہ تو کوئی جھاڑ ہے, نہ کوئی سبزہ ہے, نہ کوئی ہریالی ہے, یعنی سب کچھ ختم. تو جن چیزوں کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مطلب بائی ہک اور بائی کروک اس کو حاصل کریں گے, چاہے ہم چیٹنگ کر کے کریں تو کیا ہوگا, بے ایمانی کر کے حاصل کریں تو کیا ہوگا, آخرت گنوا دیں گے. اللہ ہم کو ان میں سے نہ بنائے بس. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.